اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک اور محترم مہینہ محرم الحرام، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو زندگی بخشی، اور اس سے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں علماء سے سنی ہیں. علماء کرام وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جب ہمارے تک پہنچتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن پاک نے یہ اتھارٹی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. قرآن مجید نے اس سلسلے میں یہ فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو امت پر یہ چیز فرض ہے اور ضروری ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو کرنے کے لیے حکم فرمایا اس پر ہم کرنے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رکنے والے بنیں. آج ہماری گمراہی اور ہماری دین سے دوری اور دین بیزاری کے لیے آپ ذرا غور کریں تو یہی چیز حائل نظر آتی ہے کہ ہم اور آپ، یعنی ہمارا مسلم معاشرہ، وہ نہیں کرتا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہمارا مسلم معاشرہ ان چیزوں سے نہیں بچتا جس سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. اس آیت پر ہمارے معاشرے میں عمل شروع ہو جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، عمل کرو اس پر. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے، یعنی ہر مسلمان وہ یہ سمجھ کر کے زندگی گزارے کہ زندگی گزارنے کے لیے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہوں، اسی کا مجھے فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. یہ سوچ کر پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے احکامات ہمارے تک جو پہنچائے ہیں، اللہ کی شریعت ہمارے تک جو پہنچائی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر لے تو میرے دوستو بزرگوں، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. بارہا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو حکم بھی مسلمانوں پر
اللہ کی طرف سے عائد ہوا ہے کہ یہ کرو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو چیز بھی ہمیں کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ کسی بھی مسلمان پر بوجھ نہیں ہے، کسی بھی مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا بستا ہو، چاہے وہ فقیر ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ کا جو حکم ہے انسانوں کی کیپیسٹی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اوور لوڈ بوجھ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرا بندہ کتنا مکلف ہے، کس چیز کا مکلف ہے۔ اب دیکھو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، توحید ہے، اس کے بعد مسلمانوں پر جو 4 چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے اندر دیکھ لیجئے نماز اور روزہ تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ لیکن حج اور زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا، حالانکہ وہ بھی کمپلسری ہے، یہ بھی کمپلسری ہے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، اللہ کا اپنے بندوں پر آسانی کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر فرض کر دیتا، تمہارے اوپر حج فرض ہے تو بتاؤ غریب کہاں سے حج کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہوتی تو بتاؤ غریب زکوٰۃ کہاں سے دیتا؟ نماز بھی فرض ہے، ویسے ہی حج بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن اللہ نے یہاں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ اور حج کو الگ کر دیا جو مالدار ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کے لیے فرمائے، حج تو فرض ہے مسلمان پر، عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن یہاں پرٹیکولر اس کو الگ کر دیا گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، جو جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو، اس کے لیے فرض ہے۔ غریب تیرے اوپر فرض نہیں ہے، فقیر تیرے اوپر فرض نہیں ہے، محتاج تیرے اوپر فرض نہیں ہے، تیرے لیے تو نہ کرے تو یہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے، ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہاں اپنے بندوں سے آسانی والا معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا، وہاں کیٹیگریز رکھی، مالدار کے لیے یہ فرض ہے، غریب کے لیے یہ فرض ہے۔ ہاں، جو غریب کے لیے فرض ہے وہ مالدار کے لیے بھی فرض ہے، لیکن جو مالدار کے لیے فرض ہے وہ غریب کے اوپر فرض عائد نہیں ہوتا، جیسا کہ حج اور زکوٰۃ۔ تو اس سے پتہ چل گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکام ہیں کسی بندے پر بوجھ نہیں ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو احکامات لا کر ہم اور آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ بوجھ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، عمل کر کے تو دیکھو، تمہارے لیے نماز آسان ہے، عمل کر کے تو دیکھو۔ لہٰذا دین کے جتنے بھی احکامات ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے کا حکم لگایا گیا، وہ تمام کی تمام چیزیں میرے دوست بزرگوں آسان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جو تمہیں دے رہے ہیں، رسول جو تمہیں دے رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے ایکسیپٹ کر لو، اسے اپنا لو، اسے انکار مت کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب چلیے دوسرا مسئلہ ہے جن چیزوں کے اندر نقصان ہے مسلمانوں کا، اللہ کے بندوں کا جن سے نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، ہر قسم سے جو نقصانات ہیں ان سے اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی امت کو بچایا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ گناہ سے روکیں، رک جاؤ، حرام کاموں سے روکیں، رک جاؤ، بدعات سے روکیں، رک جاؤ، شرک سے روکیں، رک جاؤ، محرمات سے روکیں، رک جاؤ، منکرات سے روکیں، رک جاؤ، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ ایک نبی اپنی امت کے لیے طبیب کے برابر ہے، طبیب یعنی ڈاکٹر، حکیم اس کے برابر ہے، اور ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم آپ کو وہی مشورہ دیتا ہے کھانے کا جس سے آپ کو صحت بنتی ہو، اور حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب آپ کو انہی چیزوں سے روکتے ہیں جس سے آپ کی صحت کو
جو ہے نقصان جس چیز سے پیدا ہوتا ہو اس سے آپ کو روکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ڈاکٹر کو اپنا محسن اور مربی مانتے ہیں، حکیم کو، طبیب کو اپنا محسن اور مربی مانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جن کے دیے ہوئے نسخے کو کھا کر میں ہیلتھی بنتا ہوں، اور یہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جن کے لکھے ہوئے پرہیز پر عمل کر کے میں ہیلتھی بنتا ہوں۔ پرہیز کرو جب بھی آپ کو ہیلتھ ملے گی، صحت ملے گی، اور ڈاکٹر جو کھانے کے لیے دے اس پر عمل کرو تب بھی آپ کو کیا ملے گا؟ صحت ملے گی۔ تو یہاں پتہ چل گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، میرے دوستو اسے کرتے ہوئے چلے جانا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ہمیں ان چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ چیز جو ہے لاگو ہوتی ہے کہ ہم کتنا اس کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر سب سے پہلے ہم جو کوئی کرنے کا قدم اٹھائیں یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے اس کام کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا، اس پر عمل کیجئے۔ اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس سے رکنے کا تو حکم نہیں دیا گیا، دیکھنا چاہیے اگر رکنے کا حکم ہے تو رک جانا چاہیے، اسی کے اندر انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح اور بہبودی ہے۔ میرے دوستو، ان چیزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے آج مسلمان بربادی کا شکار ہے، آج مسلمان ناکامی کا شکار ہے، آج مسلمان ہر قسم کی تنزلی کا شکار ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، اللہ کے نبی نے جو احکامات اللہ کی طرف سے لا کر کے ہمیں دیے ہیں اسے ہم قبول کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اب دیکھیے، شریعت کامل ہے، دین کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حکم آپ کو ملتا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانی چیز کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کہیں بھی اپنی من مرضی کا کام نہیں کر سکتے۔ بھئی کیوں کر رہے ہو؟ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کوئی گائیڈ لائن مقرر نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہود و نصارہ کا طریقہ کیوں اپنا رہے ہو؟ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر یہ طریقہ ہی نہیں ملتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ کے نبی کی از اول تا آخر محفوظ ہے شریعت کے اندر، اور آپ کو مل جائے گی۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم اللہ کی شریعت کے، اللہ کے نبی کے طریقے میں نہیں ملتا تو سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ وہ رد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کا کرنا بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس محرم کے مہینے کے اندر اتنی ساری چیزیں ہم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہر آدمی مشکلات کا شکار ہے، ہر آدمی تکلف کا شکار ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا حکم ملا ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ آپ جیسے نیک بندے جو مسجد میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں سن لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر تھوڑی بہت دینداری آ جاتی ہے، وہ جیسے تیسے عمل کر لیتے ہیں، اور ہے یہ کتنے پرسنٹ؟ 20%، اور باقی 80% مسلم معاشرہ اسی غفلت کا شکار ہے، بے دینی کا شکار ہے۔ پتہ نہیں کن کن باطل مذہبوں نے اور کن کن باطل فرقوں نے ہمارے مسلم نوجوانوں کا، ہماری مسلم ماں بہنوں کا شکار کیا ہوا ہے۔ صرف ایک مہینے ماہ محرم کو لے لیجئے، اس کے اندر بمشکل تمام 2 چیزوں کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ محرم الحرام کے اندر، اس مہینے کے اندر، اس کی فضیلت تو پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محترم اور مکرم نہیں ہے، یہ تو اس کا محترم ہونا، اس کا مکرم ہونا، اس کا تقدس والا ہونا، اس کا جو ہے فضیلت والا ہونا قرآن کے اندر مذکور ہے، حدیث کے اندر اس کی جو ہے بات کی گئی ہے کہ یہ محرم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے احترام محرم یہ جو ہے ثابت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے اس کی حرمت کو جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے کلام کو اس کے اندر محفوظ کیا ہے، اس وقت سے جو ہے یہ موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ ہر مہینے کے تقریباً مہینوں کے اندر رمضان، ذوالحجہ، محرم اور شعبان، ان 5 یا 6 مہینوں کے اندر کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے اندر کا حکم ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کا حکم ملتا ہے، ورنہ تو کئی مہینے ایسے ہیں جس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم بھی نہیں ملتا، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم بھی نہیں ملتا۔ اب دیکھیے محرم الحرام ہے، اب پوچھو شریعت سے، اسلام سے، حدیث سے کہ تم ہی بتاؤ کہ محرم کے مہینے میں ہم کیا کریں۔ وہ کریں جو پوری دنیا کے اندر 80% لوگ جو کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی گائیڈ لائن سے ہٹ کر وہ کریں، یا وہ کریں جو قرآن اور حدیث ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب قرآن و حدیث جو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر بمشکل تمام 2 چیزوں کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ وہ اہم دن ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں عربی میں، اور آپ کی اور ہماری نانیوں دادیوں کی زبان میں 10 کھن کہتے ہیں، عام زبان میں 10 محرم کہتے ہیں۔ 10 محرم کو لے لیجئے، عاشورے کو سمجھ لیجئے، 10 کھن کو سمجھ لیجئے۔ اس کے اندر کرنے کا کیا حکم ہے؟ ما آتاکم الرسول سے جو ہے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس دن کے کرنے کا ہمیں کیا حکم دیا؟ اب حدیث کے اندر یہی چیز ملتی ہے، عاشورے کے دن روزہ رکھو۔ عاشورہ کب ہے ہمارے ہاں؟ یعنی 10 محرم کب ہے؟ چلو 10 کھن کب ہیں؟ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، جو محرم کی مجلسیں چلی ہے ہمارے پاس، ہجری تاریخ کا معلوم رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ کو میں سوال کروں، اگست کی کتنی تاریخ ہیں؟ سیکنڈوں کے اندر بتا سکتے ہیں۔ محرم کی کتنی تاریخ ہیں؟ بتانے کے لیے ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شریعت پر اور اسلامی شعائر پر میرے دوستو ہمارا ظلم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج 8 محرم الحرام ہے، کل 9 محرم الحرام ہے، اور اتوار کو 10 محرم ہے، عاشورہ جسے کہتے ہیں یا 10 کھن جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا حکم ملتا ہے شریعت کا؟ فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ محرم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزے اتنے اہتمام کے ساتھ رکھے جاتے تھے اور اتنی اہمیت کے ساتھ رکھے جاتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں بھیج کر اعلان فرماتے تھے کہ آج جو ہے روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان کے مہینے فرض ہو گئے، اس کے بعد اس کے اندر کچھ تخفیف ہو گئی، اب جو ہے وہ سنت یا نفل اس کا درجہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے زیادہ طاقتور پاورفل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اب ذرا دیکھو ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے % لوگ ہیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عاشورے کے روزے رکھتے ہیں۔ ایک روزہ عاشورے کا یہ سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ روزہ یہود بھی رکھا کرتے تھے، لہٰذا ان کے عمل کے ساتھ ہمارے عمل کی مماثلت نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، تاکہ کوئی قوم یہ نہ سمجھے یہودی بھی روزہ رکھتا ہے، مسلمان بھی روزہ رکھتا ہے، یہ دونوں ایک قوم ہیں۔ واضح فرق ہو جائے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ 2 روزے رکھتا ہے، 9 یا 10 کو، 10 یا 11 کو۔ اصل روزہ تو 10 محرم کا ہے، یا تو پہلے ملا لو یا تو بعد میں ملا لو۔ اور ان 2 روزوں کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے جو گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، گناہ کی خباثت، گناہ کی غلاظت
گناہ کی بدبو اگر ہمیں محسوس ہوتی، اس وقت ہم لپکتے لچکتے اور دوڑتے، عاشورہ آ رہا ہے، سال کے گناہ میرے معاف ہونے کا اللہ نے اس کے اندر آفر دیا ہے۔ چونکہ ہمارے اندر گناہوں کی غلاظت کا کوئی جو ہے احساس نہیں ہے، اس کے بدبودار ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، گناہ پر لدے جا رہے ہیں، گناہ کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ہمارے اندر احساس نہیں ہے، تو کوئی معمولی آفر لگتا ہے، بھئی یہ کرو، اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف کریں گے، ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا 10 لاکھ کا قرض ہے، 10 لاکھ کا قرض ہے، اور قرض بڑا مرض ہے، دینا سامنے والے کے لیے فرض ہے، اب یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ معاف ہے، تو پھر کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو، 10 لاکھ کا قرض میرا معاف ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے نے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا، کرائم کا ارتکاب کر لیا، اب بس اس کے اوپر چارج شیٹ داخل ہونی ہے، اب اس کو عمر قید کی سزا ہونے والی ہے یا جو کچھ بھی ہونے والا ہے، فوراً اس کی جو ہے وہ سزا معاف ہو گئی، کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ خوشی اللہ کے دیے ہوئے اس آفر پر ہونا چاہیے جس آفر کی وجہ سے ہمارے 2 سال کے، 10 سال کے، 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان کرنے والے بھی کون؟ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، جو صادق ہیں، جن کی زبان مبارک سے جھوٹ کا شائبہ بھی، جو شک و شبہ بھی جھوٹ کام نہیں کر سکتے، وہ صادق الامین شخصیت کہہ رہی ہے عاشورے کا روزہ رکھو، گناہ تمہارا پچھلے سال کا معاف ہو گیا، تمہارا 1 سال کا گناہ معاف ہو گیا۔ کس کے اوپر یہ آفر اثر کر رہا ہے؟ ہمیں تو چونگے سے فرصت نہیں، ہمیں تو بتی سے فرصت نہیں، ہمیں تو کھچڑے سے فرصت نہیں، ہمیں تو جلوس سے فرصت نہیں، ہمیں تو پنجے کی پوجا سے فرصت نہیں، ہمیں نہ جانے کیسے کیسے شرک اور خرافات اور جو ہے اللہ معاف فرمائے بدعات کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا 80% معاشرہ گھرا ہوا ہے، میرے دوستو اس سے فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالے کرتوتوں سے پردہ ہٹائیں، اپنے کالے کرتوتوں کو اپنے من سے صاف کریں، اپنے دل کو اجلا کریں، اور اپنے اعمال، کالے نامہ اعمال کو، سیاہ جو ہو چکا ہے اسے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ہمارا ہاتھ اٹھانا اور وبائی امراض کا خاتمہ ہونا چٹکیوں کے اندر کا مسئلہ ہے۔ ہماری پریشانیوں کا مسئلہ اللہ کے پاس حل کرا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ توبہ پہلے ہو، استغفار پہلے ہو، ہر قسم کی بدعت سے، شرک سے، کفر سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی جو ضد ہے بدعات، ان سے ہم جو ہے اجتناب کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے رک جائیں، پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا۔ تو بہرحال یہ جو مصیبتیں، بلائیں اور جو مشکلات کے اندر مسلم معاشرہ گھرا ہوا ہے، میرے دوستو، یہ اس وقت تک ہم اس کے اندر سے، اس کے دلدل سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہماری اور آپ کی زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف نہ آ جائے۔ بدعت معمولی چیز نہیں ہے، رسومات، خرافات معمولی چیز نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کر کے ہم جنت کی خوشبو سونگھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے گرم اعمال کر کے ہم جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ محرم کے اندر جو چیزیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھو جو اتوار کو آنے والا ہے۔ آج اگر آپ چاہیں آج کی سحری کرو، کل کا روزہ رہو، 9 محرم کا روزہ ہو گیا، پھر کل کی سحری کرو، اتوار کا روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ ہو گیا۔ نہیں تو آپ کل کی سحری کرو، اتوار کا روزہ رکھو، اتوار کی سحری کرو اور پیر کا روزہ رکھو۔ اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ 1 سال کے گناہ معاف کر، ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے برا ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو،
تو لہٰذا چنگاری چنگاری ہوا کرتی ہے، لہٰذا اتنا کام ہم کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 10 محرم کے اندر یعنی عاشورے کے دن جو آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان کو اپنے اہل و عیال پر وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آنے والے سال کے لیے اس سے جو اللہ تعالیٰ اس فراغ دلی کی وجہ سے تنگی ہٹا لیتے ہیں۔ آج جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں روزی روٹی کے لیے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر یہ چیز بھی آپ کو مل رہی ہے، بھئی یہاں تو کھانے کا حکم ہے نا، کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرض وام کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان آنے والی اتوار کو دال روٹی کا ہے، تھوڑا سا 50-60 روپیے 100 روپیے اس کے اندر بڑھا لو، جتنا اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہے، جتنی آپ کی جیب کی کیپیسٹی ہے، آپ اتنا جو ہے اپنے گھر کے اندر خرچ بڑھا لیجئے، اس امید پر کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 10 محرم کو ہم جو ہے دسترخوان کو وسیع کریں گے، آنے والے سال اللہ تعالی ہمارے دسترخوان کے اندر برکتوں کو کے نزول کے فیصلے فرمائیں گے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالی ہمارے دستر کو سوکھنے نہ دیں گے، اللہ تعالی ہمارے دستر کے اندر برکت نازل فرمائیں گے، اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن میں کہوں کہ اس جتنا بھی کہہ لو ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، ہمارے مطلب آپ سے مراد نہیں، جو معاشرہ مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہے، میرے دوستو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اپنے رشتہ دار کے اندر، اپنے پڑوس میں، اپنے دوست و احباب میں ان 2 چیزوں کی تشہیر اور تبلیغ ہمیں کرنا ہے۔ نہیں کر سکے کوئی فرض نہیں ہے روزہ، نہیں کر سکے تو نہ کر سکے، لیکن بدعات سے تو بچانے کی کوشش کریں۔ روزے نہیں رکھتے، چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ نہ پہنچا سکے تو نہ پہنچاؤ، کم از کم دین کو نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ یہ جو سبیریں لگتی ہیں، شربتوں کی دیگیں بٹتی ہیں، میرے دوستوں نہ اس سے قرآن نہ اس سے حدیث کا کوئی لینا دینا ہے، یہ بس ایجاد بندہ ہے۔ جن لوگوں کو محرم کے روزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو شربت کی سبیلوں سے لینا دینا ہے۔ اب ہم ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ دین کے اندر کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے شروع کر لیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بچنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے مسلم معاشرے کو ان چیزوں سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔